یہ رات کا وقت تھا، ہر چیز اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ دور تک جاتی سنسان اور ویران سڑک پر گہرا اندھیرا تھا جو اسد کو پریشان کر رہا تھا، اور ایک تو یہ اجنبی شہر نہ کوئی جان پہچان والا تھا۔ وہ بہت پریشان نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ غربت نے اسد کو شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں، چھوٹے بہن بھائیوں کو پال سکتا۔ اس کے والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، اب اسد ہی گھر کا بڑا تھا۔ وہ بیگ اٹھائے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اس راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ایک قبر تھی۔ اس کے بدن میں ایک دم خوف سے دوڑنے لگا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم بھی اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے کہ اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے اس کو آواز دی کہ بات سنو بیٹا۔ اس نے جب وہ آواز سنی تو ایک دم سے ڈر کر پیچھے دیکھ کے بغیر بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ جب اس آدمی نے ایک بار اسد سے کہا کہ ارے بیٹا بات تو سنو، تو اسد رک کر اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ڈرو مت، میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ وہ بڑی عمر کا آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی، اس جگہ نئے معلوم ہوتے ہو۔ اسد نے کہا کہ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ تب وہ بوڑھا آدمی بولا کہ بیٹا رہائش کی فکر تم نہ کرو، یہاں قریب میں ہی میرا گھر ہے، تم رات میں گھر میں رہ سکتے ہو۔ بیٹا کرائے کی بھی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے تم رہنا۔ ہمارے گھر میں اور میری بیوی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے کی اس پیشکش پہ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اسد کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ پھر وہ باتیں کرتے کرتے ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر اسد کو اندر لے آیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پر پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی اسد کو گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے اسد کو عجیب سا وحشت ہو رہی تھی۔ صحن میں لگے سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا اسد کو لے کر بڑھا۔ وہ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ اسد بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ تب وہ بزرگ رکے اور بولے کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ تو اسد نے انہیں شکریہ کہا اور کہا کہ نہیں، بس میں اب سونا چاہتا ہوں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ تو ان بوڑھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ اسد بوڑھے کی جانب دیکھے بغیر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا تھا، کونے میں ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں تھیں۔ اسد ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ پھر وہ نہا کر آیا تو خود کو کافی سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی بند کرنے لگا اور کھڑکی باہر کی جانب کھلتی تھی۔ اب کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر ایک دم سے کھڑکی ہی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا کھڑکی سے جھانکتا ہوا دکھائی دیا کہ بیٹا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا کہ بیٹا ناشتہ کر لو۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسد دوبارہ سو گیا۔
رات کو اسد باہر کہیں جا رہا تھا کہ جب اسے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو بیٹا، اسد نے کہا کہ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ تو وہ بولے کہ دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تم ایسا کرو کہ تم صبح چلے جانا، ابھی میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسد یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اچھی مصیبت ہے، ابھی تو رات کے صرف 9 ہی بجے ہیں، کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ لیٹ کر بیزار ہو چکا تھا، تو چوری سے قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ سامنے قبرستان نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی سنسان علاقہ تھا اور آبادی بھی بہت کم تھی۔ اسد نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ 2 لڑکیاں اسد کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسد کو بلانے لگی۔ اسد بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کو لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں، اور اس نے ڈر کر فوراً ہی کھڑکی بند کر دی اور سو گیا۔ رات پر اسے گھبراہٹ ہونے لگی، ساری رات جاگ کر گزری۔ کہیں فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ کام سے واپس گھر آ رہا تھا کہ پیچھے سے 2 لڑکیوں نے اسد کو آواز دی۔ اسد رک کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں جنہیں کل رات اسد نے قبرستان سے باہر دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہم 2 چڑیلے ہوں۔ اب اسد کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت اسد کام پر آتا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ اسد کو وہ صبا نام کی لڑکی اچھی لگنے لگی۔ اب حارث اور صبا ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ ایک بار صبا نے اسد سے ملنے کی فرمائش کی، تب اسد بولا کہ صبا تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے۔ لیکن پھر بھی اسد ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا گیا، اور رات جب وہ بوڑھا کھانا لے کر اوپر آئے تو اسد سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جب وہ بوڑھے چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد اسد نے صحن میں نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا گیا۔ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے، تو اسد نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ وہاں صبا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا اسے سامنے قبرستان میں لے آئی۔ اتنی رات میں اسد قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ صبا اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ میں اور وہ دوسری لڑکی ہم دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں وہاں کا وقت پتہ ہی نہ چلا کہ اسد نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج گئے تھے۔ اتنی دیر ہو چکی ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا اور صبا کا خدا حافظ کہہ کر گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسد کی نظر سامنے درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی اسے دیکھ کر گھور رہی تھی اور وہ کرایہ دار بوڑھی بھی جاگ رہی تھی۔ اسد کو گھر میں داخل ہوتے وہ دیکھ کر بولی کہ تم کو منع بھی کیا تھا نا کہ اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہنا، مگر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ تو اسد بولا کہ اماں جی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اسد کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اماں اچانک غائب ہو گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس نے سوچا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسد کو اچانک لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے، تو اس نے آگے پیچھے دیکھا تو مگر کوئی بھی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ وہ جب بستر پر دراز ہوا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھ گیا، اور ایک دم سے عورت کے کہے اس کے کانوں سے ٹکرانے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی عورت اسے ہاتھ سے سر تک ہلا رہی ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ رات کو اسد کی ملاقات صبا سے ہوئی تو صبا اسد کو دیکھ کر بولی کہ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ تو اسد بولا کہ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اپنی شادی کی بات کروں گا۔ صبا نے اس سے یقین سے پوچھا کہ اسد کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تب وہ بولا کہ ہاں صبا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی میں تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر اسد بیگ پیک کرنے لگا، کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی صبا نے اسد کو پارک میں ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا۔
सबा से रात को मुलाकात के बाद जब वो पार्क से वापस आ रहा था तो उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो एकदम से नीचे गिर पड़ा। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की लाइट सीधी कब्र के ऊपर पड़ी तो असद की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ गया। कब्र की तख्ती पर लिखा था जहांगीर। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ तो इसकी बराबर वाली कब्र पर उसकी निगाह पड़ी जिस पर लिखा था कि नज़ीरा जहांगीर। ये दोनों कब्रें इन दो बूढ़े मियाँ बीवी की थीं जिनके घर में वो इतने दिन से किराए पर रह रहा था। असद को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर गिर जाएगा। उसके पीछे एक कब्रें बनाने वाला आदमी आया और उसने असद से पूछा कि भाई क्या हो गया है। तो असद ने बड़ी मुश्किल से बताया कि ये दोनों कब्रें किसकी हैं। असद के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। तब इस कब्रें बनाने वाले ने बताया कि भाई ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में ही रहते थे। आज से 5 साल पहले शोएब साहब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने जहांगीर और उसकी बीवी नज़ीरा को कत्ल कर दिया था। असद ने डर कर इस घर की तरफ देखा जहां वो इतने दिन से रह रहा था। अगर ये बूढ़ा बूढ़ी मर चुके हैं तो वो इतने दिनों से किसके साथ रह रहा था। वो भागकर घर की तरफ गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेज़ी से अपने कमरे में आया। अपना सारा सामान पैक कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो और डर गया। सीढ़ियों वाली खिड़की की तरफ देखा तो सामने सबा और इसकी सहेली खड़ी थी। असद सबा को देखकर हैरान रह गया और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे। सबा ने जवाब दिया कि असद मैं तुम्हें साथ चलूँगी। असद सबा की ये बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगा। तभी उसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ कि सबा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ। हारिस पास खड़ी सबा से पूछने लगा। तभी सबा के साथ जो दूसरी सहेली थी वो बोलने लगी कि अब हमें तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और हम सब लोग मर चुके हैं। सबा भी और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से रह रहे हैं। जो बिल्लियाँ तुम्हें दिखाई देती थी वो हम ही हैं। पहले दिन जब तुम इस घर में कदम रखा तो तुम्हारी नज़र सबा पर पड़ी और सबा तुम्हारी दीवानी हो गई थी। मैंने सबा को बहुत रोका कि हम जन्नात लड़कियां हैं और तुम इंसान हो। वो बूढ़ा बूढ़ी जिनके साथ तुम रह रहे हो वो हमारे माँ बाप थे, लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। हम सब भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, कोई इंसान नहीं रहता यहाँ पे। असद को लग रहा था कि किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। उसका सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। इसी वजह से वो सीढ़ियों से बूढ़ा शख्स नीचे आया और बोला कि असद तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे बेटे की तरह हो। उसके खौफजदा होकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर कमरे में आकर बैठ गया। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ जन्नात में फंस गया हूँ। असद अब फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्त से दरवाजे पर दस्तक हुई और बूढ़े बूढ़े की सिसकी और पूरी आवाज़ें इसी तरह से गूंजती रहीं। वो सारी रात ये आवाज़ें सुनता रहा। वो जिन्नात सारी रात कमरे के दरवाज़ा बजाती रही। बाहर दरवाजे से सबा की आवाज़ आई, असद तुम मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। असद मुसलसल कलमा पढ़ता रहा। फिर उसने दरवाज़ा खोल के नीचे झाँका जहाँ अब बिल्कुल खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियाँ उतरता दरवाज़ा खोलकर बाहर के जाने भागा। वो बुरी तरह और तेज़ी से बस भागे ही जा रहा था। भागते भागते सड़क के किनारे वो पहुंचा और आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू इसकी गाल पर थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मरे हुए लोगों की हवेली से जिंदा बचकर आ गया है। ये सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो इतने महीने जिन्नात के साथ रहा। इसके बाद इसे कभी भी गलती से इस इलाके में नहीं गया। लेकिन 10 साल के बाद इत्तफाकन किसी काम से असद को इस सुनसान इलाके से गुजर हुआ तो इत्तफाक से इस घर के पास से वो गुजरा। घर के पास से गुजरते हुए इसके पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। आज 10 साल बाद भी वो घर में वैसे का वैसे ही वीरान खड़ा था। असद की निगाह बेख्तियार इस कमरे की खिड़की की तरफ गई जहाँ उसने इतने महीने गुजरे थे, मगर वहाँ का मंजर उसे और खौफजदा कर गया। सबा खिड़की में खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसको हाथ हिला रही थी। असद ने खौफजदा होकर अपनी निगाहें नीचे की और कलमा पढ़ते हुए गाड़ी अपनी तेज़ कर दी और इस इलाके से बाहर निकल गया। लिसनर्स, ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔